الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سجدے سہو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیے، نماز میں سجدے سہو جو ہے ایک اہم حصہ ہے نماز کا، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ سجدے سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک، یعنی بھول چوک ہو جانے کی وجہ سے سجدہ کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سجدے سہو کے تعلق سے غلطی کرتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے۔ سجدے سہو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے، سجدے سہو جو ہے نا، 3 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نماز میں 3 وجہوں سے سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں کچھ زیادتی ہو جائے ہم سے، 4 رکعت کے بجائے وہ 5 رکعت پڑھ لیا، 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھنا تھا 3 پڑھ لیا۔ نماز میں کچھ زیادتی کر دیا اس نے، تو جتنا حکم تھا اس سے زیادہ اس نے کر دیا، تو نماز میں زیادتی کرنے کی وجہ سے سجدے سہو ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں زیادتی کر دینا، اس کی وجہ سے سجدے سہو ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز میں کمی ہو جائے، کچھ کم کر دے، نماز میں جتنا کرنا تھا اس سے گھٹا دیا، تو سجدے سہو کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے۔ اب 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، آدمی 2 رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں، کھڑا ہو گیا، تو چھوڑا، اس نے کم کر دیا۔ جو کرنا تھا اس نے اس کو نہیں کیا، یہ کمی ہے، یہ کمی اس کو کہتے ہیں، نماز میں کمی کیا اس نے، تو اس وجہ سے سجدے سہو۔ نمبر 3، سجدے سہو ہوتا ہے بھول چوک کی وجہ، یعنی رکعت میں شک ہو جائے، نماز میں اس کو شک ہو جائے، شک کی وجہ سے سجدے سہو ہوتا ہے۔ نماز میں شک ہو جائے، اس نے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، نماز میں شک پیدا ہو جائے، تو شک کی بنیاد پر سجدے سہو ہوتا ہے، لیکن سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ اب اگر کسی آدمی نے نماز میں زیادتی کر دیا، نماز میں کچھ اس نے زیادہ کیا، 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیا، تو اب سجدے سہو کرنا، لیکن کب کرنا ہے؟ سجدے سہو کرنا کب ہے؟ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ سجدے سہو، سارا سجدے سہو سلام سے پہلے کر لو، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو، اور عام طور پہ یہی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن 2 حالتیں ایسی ہم کو ملتی ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے۔ اگر نماز میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہم نے کچھ نماز میں زیادہ کر دیا، تو سجدے سہو سلام سے پہلے نہیں کریں گے، سلام کے بعد کریں گے۔ مان لیجئے کوئی آدمی 5 رکعت پڑھ لیا، یا 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیا اس نے، تو اب 4 رکعت وہ کمپلیٹ کر لے گا، سلام پھیر دے گا، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ 2 سجدے سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ پھر سمجھ میں آیا؟ تو جب نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ پوری نماز پڑھ لیے، دعا پڑھ لیے، سب کچھ، سلام ہی پھیر دیے جو نماز کا سلام تھا سب، اس کے بعد 2 سجدے سہو کرنا ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے سہو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ جو ہے، اس کو یاد رکھیں کہ سجدے سہو اگر نماز میں زیادتی ہوتی ہے کچھ، تو سلام کے بعد ہے۔ نمبر 2، جب رکعت میں شک ہو جائے کہ بھئی 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، تو اب اس میں 2 حالت ہوتی ہے، یا تو 50-50 ہوتا ہے، یعنی آدھا یہ ہے کہ 3 اور آدھا یہ ہے کہ 4، یعنی مطلب کسی ایک پر جو ہے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے، تو شک اگر باقی ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے کسی ایک پر، تو کیا کرے گا؟ حدیث میں کیا حکم ہے؟ کم کو یقین، کم پر وہ گمان کر لے گا، یعنی 3 اور 4 میں شک ہے اور یقین نہیں ہو رہا ہے، تو 3 کو پکڑے گا اور 1 رکعت اور کمپلیٹ کر لے گا، اور سجدے سہو سلام سے پہلے کر لے گا۔ لیکن اگر شک باقی ہے، یعنی شک ہوا لیکن یقین آ گیا اس کو، جب یقین آ گیا نہیں 4 ہی ہے،
اور اس کا یقین جب آ گیا نماز ہی میں، شک باقی نہیں ہے، باقی ہے تب تو کم کو مان لے گا، لیکن اگر باقی نہیں ہے، ختم ہو گیا شک، اور اس کا گمان یہ ہو گیا کہ نہیں ہاں یہی ہے، پرفیکٹ یہی ہے، نہیں 4 رکعت ہی ہے، تو اب وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے گا۔ یہ 2 حالت ہے، جہاں 2 جگہ ہے جہاں سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ نمبر 1 نماز میں زیادتی ہو گئی، کچھ زیادہ کر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ نمبر 2 شک ہوا، اور شک اگر کسی ایک پر اس کا گمان ہو گیا، یقین ہو گیا، تھوڑی دیر شک باقی رہا، اس کے بعد گمان ہو گیا ہاں نہیں یہی ہے، تو اس میں بھی سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ باقی کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ بھئی سب سلام پھیرنے سے بھی پہلے کر لے گا تو جائز ہے، لیکن یہ ہم کو حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے اور چلے گئے گھر، صحابی آئے، کہا دوڑے گئے پیچھے، کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ کہا کیا بات ہے، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی۔ کہا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی، ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ پھر آپ آئے، لوگوں سے کنفرم کیا کہ جو ہے یہ صحیح بول رہا ہے؟ بولے ہاں، تو آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد سجدے سہو کیا۔ تو یہ جو ہے، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سجدے سہو جو ہے اگر نماز میں کچھ، اب یہاں زیادتی کیا ہوئی، یہاں 2 رکعت تو کم تھا، لیکن زیادتی یہ ہوئی کہ ایک سلام زیادہ ہوا نا، ایک سلام پہلے پھیر دیے تھے، پھر دوبارہ سلام ہے تو زیادہ ہوا ایک سلام، جبکہ نماز میں ایک ہی سلام ہوتا ہے، تو زیادتی ہوئی وہاں۔ تو جب نماز میں جب بھی زیادتی کچھ ہوگی تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنا ہے، اور اگر شک ہو جائے رکعتوں میں، اور اگر شک باقی ہے تب تو کم پر یقین کریں گے، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں گے، لیکن اگر یقین ہو جائے ہاں نہیں 4 ہی ہے یا 3 ہی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس میں ایک یاد رکھیں کہ نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نماز کے ارکان، ایک ہے نماز کے واجبات، اور ایک ہے نماز کی سنتیں۔ اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس میں سجدے سہو نہیں ہے، کوئی رفع الدین چھوڑ دیا کبھی تو ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، سجدے سہو نہیں کرنا اس کو۔ تو اگر سنت کوئی چھوٹ گئی تو سجدے سہو نہیں کرنا ہے۔ باقی بچا 2 ارکان اور واجبات۔ رکن چھوڑتا ہے اگر، تو رکن جیسے مثال کے طور پہ سجدہ رکن ہے، اب 2 سجدے کے بجائے ایک ہی سجدہ کیا، رکوع رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے، یہ رکن ہے، پلر ہے، یہ چھوڑا تو صرف سجدے سہو سے وہ پورا نہیں ہوگا۔ رکن اگر چھوٹتی ہے نماز کی تو سجدے سہو سے پورا نہیں، بلکہ وہ رکن کرنا پڑے گا، اس کے بعد سجدے سہو کرنا ہے لاسٹ میں، اس کو سلام پھیرنے سے پہلے۔ لیکن اگر واجبات چھوڑ دیتا ہے، واجبات جتنے بھی واجبات نماز میں ہیں، عام طور پہ سجدے سہو سارے واجبات کے چھوڑنے میں ہوتے ہیں۔ واجبات میں سب ساری، جیسے 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا تھا، تحیات میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، واجب تھا وہ، پہلا تشہد واجب ہے، بعد والا رکن ہے، لیکن پہلا تشہد واجب ہے، تو اگر چھوڑ دیا تو بعد میں سجدے سہو۔ ایسے جتنی ہم دعائیں پڑھتے ہیں نماز میں، رکوع میں سبحان ربی الاعلی، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، 2 سجدوں کے بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ سب واجبات میں سے ان کو اگر کوئی چھوڑتا ہے سجدے سہو کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو رکن اگر چھوٹے گا تو صرف سجدے، بعض لوگ، کسی آدمی کا سوال آیا تھا ایسا، کسی آدمی کا پہلی رکعت میں ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا، بعد میں اس کو یاد آیا، نماز ہی میں یاد آیا، لیکن بعد میں اس نے سجدے سہو کر لیا، وہ 1 رکعت نہیں مانی جائے گی، وہ 1 رکعت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس نے 1 رکعت میں 2 سجدہ ہوتا، اس نے ایک ہی کیا ہے۔ تو صرف سجدے سہو کرنے سے رکن کمپلیٹ نہیں ہوگا، یعنی وہ رکن جو چھوڑا ہے سجدے سہو سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، وہ رکن کرنا پڑے گا اور پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن واجبات میں واجب چھوٹ گیا تو اس کو ادا نہیں کرنا، بلکہ سجدے سہو سے پورا ہو جائے گا۔ اس میں ایک آخری بات یاد رکھیں، اگر رکن چھوٹ جاتا ہے کسی کا اور نماز ہی میں یاد آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ، اس سے پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی آدمی کا سجدہ چھوٹ گیا، وہ پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا اور وہ کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اب اس کو یاد آتا ہے
کہ میں نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ واپس بیٹھ جائے گا، واپس لوٹے گا اور ایک سجدہ اور کرے گا، اس کے بعد پھر کھڑا ہوگا اور واپس دوسری رکعت شروع پڑے گا، اسٹارٹ کرے گا۔ تو اور اگر رکوع میں یاد آ جاتا ہے تب بھی بیٹھ جائے گا، لیکن اگر سجدے میں پہنچ گیا، دوسری رکعت کے سجدے میں پہنچ گیا، سجدے میں اس کو یاد آتا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ میرا چھوٹ گیا، تو اب نہیں لوٹے گا، کیونکہ اب لوٹنے کی جگہ اب باقی نہیں ہے، سجدے میں پہنچ چکا ہے، تو اب وہ پہلی رکعت کینسل مانے گا، کینسل، وہ پہلی رکعت کینسل، یہ دوسری رکعت جو ہے پہلی مانے گا، اس کو سمجھ میں آیا؟ تو اگر کسی آدمی کا رکن چھوٹا ہے اور دوسری رکعت میں اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے، تب تو لوٹے گا واپس اور اس کو کرے گا، واپس کھڑا ہوگا اور دوسری رکعت کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن اگر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جو رکن چھوٹا ہے، جو رکن چھوٹا ہے اسی جگہ پہنچ گیا اگلی رکعت میں، تو اب نہیں لوٹے گا، پہلی رکعت کینسل مانے گا اور کینسل کر کے یہ رکعت کو پہلی رکعت مانے گا، اس کے بعد لاسٹ میں سجدے سہو کر کے سلام پھیرے گا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں، یہ چند مسائل ہوتے ہیں۔ تو سجدے سہو کی یہ احکام ہے، تو 3 وجہ میں نے بتایا، سجدے سہو، نماز میں زیادتی، نماز میں کمی، نماز کی رکعتوں میں شک، ان 3 وجہوں سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے کبھی ہوتا ہے، عام طور پہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے۔ 2 حالتیں ہیں، اگر زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد، شک ہو جائے اور شک کسی ایک چیز پر گمان ہو گیا تو سلام پھیرنے کے بعد، باقی سب سلام پھیرنے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام جو نماز کے ہیں اس کو سیکھنے کی توفیق دے اور صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔